حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا۔ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کسی چیز کا جل جانا۔ نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کب؟ جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگتے، اونٹ کے پاؤں جب جلنے لگے، اونٹ کے بچے کے پاؤں جب جلنے لگے تو رمضان میں جل جانا۔ اس کا روزے سے کیا تعلق؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن سال میں ہوتے ہیں۔ چاند کے لحاظ سے 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے، تو ہمارے لکڑی کی آگ میں جو چیزیں جلتی ہیں اور ہمارے روزے کی بھوک کی ایک آگ میں گناہ جلتے ہیں، اور 29ویں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزے والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا۔ سبحان اللہ، ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دیں اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہے تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرد میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری وقت میں اسے ایسے دھو دوں گا کہ دھول دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے میں رمضان میں جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، غالباً موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتاب فل آ گئی تھی، لکھی لکھائی آ گئی تھی، قرآن فل نہیں آیا۔ قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبرائیل زندگی میں ایک دفعہ آیا۔ زندگی میں جبرائیل ایک اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 برس میں 24,000 دفعہ۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔ تھوڑی اپنے کاروبار میں مصروفیت گھٹاؤ، اپنے کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں۔ اور اللہ کا فضل ہے ڈھیلے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کم کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گئے نا تو پھر تم سے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تراویح تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلا دیتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ کو بھی حرام کر دیتا ہے۔
شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پر قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ یہ گالی کیوں دے گا؟ یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ کے آگے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنیں گے؟ اوروں کی برائی کیوں سمجھیں گے؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا کہ وہ حلق میں جاتی ہے، وہاں سے پیٹ میں جاتی ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پیتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی برائی نہیں کروں گا، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے، بہت مجھے ملے جی رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں، رمضان میں رشوت نہیں لیتے، پھر شروع ہو جاندے نے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں نا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ میں رشوت خور کہتا ہوں جو رمضان میں نہیں، کہ رمضان میں چھوڑنا، رشوت چھوڑنا، جھوٹ بولنا چھوڑنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا، کیونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا۔ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں، کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے۔ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کسی امت کو یہ نہیں ملا۔ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے۔ رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا کہ ان کو روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے۔ روزہ رکھنے والے کی اس امت کو ملا، کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان سب کی بخشش ہو جائے۔ اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے ارے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔